زندگی کے وہ عکس نظر آتے ہیں جن کو ہم روٹین میں اگنور کر دیتے ہیں. زندگی کی ہارش ریالٹیز, زندگی کی وہ ریالٹیز جن کو ہم روٹین میں فیس تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اگنور کرتے ہیں, ان پہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو بڑے پازیٹیو وے میں, بڑے لائٹر وے میں آرٹ ان کو کیپچر کرتے ہیں. اسی طرح آرٹ کے حوالے سے بات کریں تو ہر چیز کے پیچھے, جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی مقصد ہوتا ہے, تو روٹین میں جو فیشن ویکس ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں. باقاعدہ تھیم ڈیسائیڈ کیے جاتے تھیم ہیں. تو obviously فیشن ویک کی ہوتی ہے لیکن ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس فیشن ویک میں کیا کرنا ہے, کیوں یہ فیشن ویک آرگنائز کیا جا رہا ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسے فیشن ویک کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے آرگنائز کیا جا رہا ہے. اور یہ فیشن ویک جو ہے یہ آرگنائز کیا جا رہا ہے نفٹس فیئر انسٹیٹیوٹ کی جانب سے, اور یہ آئندہ ہفتے فیشن ویک جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے گا. پاکستانی جو آرٹیزنز ہیں ان کو پراپرلی انٹرنیشنل مارکیٹ تک رسائی کیسے ملنی چاہیے, اس حوالے سے بھی ان کو امپاور کیا جائے گا. اور اس پر بات کرنے کے لیے, اس فیشن ویک پر بات کرنے کے لیے, اس کی تھیم کے حوالے سے, اس کے پیچھے جو ویژن ہے اس پر بات کرنے کے لیے جنہوں نے ہمیں جوائن کی ہے, یہ تو ہم بتا دیں کہ نفٹس فیئر سے ان کا تعلق ہے, لیکن ایک بہت مزیدار سی بات کہ وہ ڈیزائنر بھی ہیں, فوٹوگرافر بھی ہیں اور ویژول آرٹسٹ بھی ہیں. اور ہمارے درمیان عثمان شاہ موجود ہیں. السلام علیکم عثمان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عثمان آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. عثمان یہ بتائیے گا, سب سے پہلے آپ سے فیشن ویک کے بارے میں نہیں جانوں گی, اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ, کتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ کا اور کیسے سیکھی یہ ساری بڑی ڈائیورس فیلڈز ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں بٹ اسٹل ڈائیورس. سٹارٹ کرنے سے پہلے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, آپ لوگ جیسے اپنے کام کو اتنا پیشن کے ساتھ اور اتنا فن کے ساتھ کر رہے ہیں, یہی وجہ ہے. جب آپ اپنے کام کو پیشن اور فن بنا لیتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بھی امپاسبل چیز نہیں ہوتی. بالکل صحیح. سو آئی ریئلی اپریشیٹ یو. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ اپنے کام کو بہت زیادہ انجوائے کر کے کر رہے ہیں, اور جو لوگ اپنے کام کو انجوائے اور فن کر کے کرتے ہیں, دس از دا مین سیکرٹ ٹو گیٹ سکسیس. تو یہی آپ کے جو ہے بیسیکلی سکسیس کے پیچھے ریزن تھا کہ پیشن سمجھ کے کیا. ایگزیکٹلی. اگر میرے سکلز جو ہیں, اگر میں دیکھوں, میں فوٹوگرافر ہوں, فیشن فوٹوگرافر, ایک بزنس بھی رن کرتا ہوں, ایک ماسٹر ٹرینر بھی ہوں اور ایک ویژول آرٹسٹ بھی ہوں. صحیح. تو ان ساری چیزوں کا بچپن سے شوق تو تھا, لیکن ان چیزوں کو ساتھ ساتھ انجوائے کیا, انجوائے کر کے اس کو اپنا پروفیشن بنا لیا. بالکل صحیح. تو اب یہ جو فیشن واک ہو رہی ہے جس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. ایک تو مہنور نے بتا دیا کہ خواتین کو بااختیار بنانا, لیکن خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے فیشن واک, یہ فیشن ویک بیسیکلی پراپر فیشن ویک ہو رہا ہے, کیپچرنگ ہوتا ہے یا پھر اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ توجہ مل جاتی ہے؟ تھیم کیا ہے, مرکزی تھیم؟ اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں. جیسے ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ یہ فیشن ویک رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا ایک ایجوکیشن کا پارٹ ہے, جسے اسٹوڈنٹس کو پرفارم کرنا پڑتا ہے, جس میں وہ اپنے آپ کو ون کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو ان کی ایک لیگل ڈاکومنٹس, جس کو ہم ڈگری بولتے ہیں یا ڈپلوما بولتے ہیں, وہ ان کو ایشو ہوتا ہے. سیکنڈ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے ادارے کا جو سب سے امپورٹنٹ اور کور کمپیٹنسی ہے وہ اسکلڈ بیس ہے. ہمارے پاکستان میں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہنر کو اور اسکلڈ ایکسیلنسی کو زیادہ سے زیادہ گرو کروایا جا رہا ہے. تو فیشن ویک میں جو وہ خواتین پاکستان کے مختلف علاقوں سے, لوور طبقوں سے, ان لوگوں کو گروم کرنا, ان کے انٹرپرسنل سکلز پہ کام کرنا, ان کو کیمرے کے فرنٹ پہ لانا, ان کو پریزنٹیبل بنانا اور ان کو ایز این انٹرپرینیورشپ کے مطابق ان کو تیار کرنا, یہ سارے فیکٹرز ان خواتین میں ڈالنا کہ جو کہ ایک چھوٹے علاقوں سے بھی لوگ ہیں, وہ بھی خواب رکھتے ہیں. ان کو بھی اگر ڈیزائنر بننے کا شوق ہے تو ان کو اس لیول پہ لے کے خواب تو زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, زیادہ پیشن کے ساتھ وہ فالو کرتے ہیں اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ خواب رکھتے ہیں تو خواب پورے بھی ہوتے ہیں, اور خواب آپ کو رکھنے چاہیے. بالکل. اور یہی ہم ایک اسٹوڈنٹس کے اوپر اپنی کوشش کرتے ہیں, اور یہی زندگی کا ہمارا ایک پراپر جو ہے وے آؤٹ بھی ہے کہ نئے نئے خواب دیکھیں, ان کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں. عثمان, فیشن ویکس تو ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگری کی کمپلیشن کے لیے ضروری بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کا ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کوئی کولیبوریشنز تھیں یا کیا ریزن تھی اس کے پیچھے؟ ایک تو ہمارے اس فیشن ویک کے دو تھیم ہیں. ایک تھیم ہے ہمارا ٹیکسیڈو, جو کہ انسپریشن ہے پیرس سے. سیکنڈ ہمارا اپنا کلچر ہے, وہ ہے ٹرک آرٹ. اچھا. ٹرک آرٹ اور ٹیکسیڈو کو دونوں کو فیوژن کیا گیا ہے. واو. اس کو فیوژن کر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈریسز بنائیں گے, ڈریسز بنانے کے بعد اس کو ریمپ کریں گے. انٹرنیشنل مارکیٹ کو لنک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ انٹریکشن ہو,
ہمارے اسٹوڈنٹس کا انٹرنیشنل ڈیزائنرز جس بیس پہ کام کر رہا ہے اس کے مطابق دے کین گیٹ ایکسپیرینس. ان کو ایک ان کے لیے بریجز بنا سکوں. فارنرز کو بلانے کا مقصد یہ ہے, وہاں کی فیلوشپ پروگرامز کو لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک بریجز ڈیولپ ہو. That's really important کہ فیلوشپ ملے وہاں پہ, Exactly. فیلوشپ جسے کہتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں عثمان کہ ہمارے ہاں تو کیمرے پہ آنا ایک بہت بڑا ٹیبو بھی ہے کہ سب لوگ کیمرے پہ نہیں آئیں گے. خاص طور پر اگر ہم اپنے ٹرک آرٹ کی بات کی تو ہم جو ہمارا ریجنل آرٹ ہے, خاص طور پر اگر ہم اپنے کپڑوں کی بات کریں, جو تہذیب ہے, جو ڈیزائننگ ہے, بہت مخصوص ہے اور بہت مقبول بھی ہے. تو اس کو بھی شامل کیا یا پھر صرف ٹرک آرٹ تک ہی اس کو محدود رکھا ہے اس دفعہ؟ لیکن اس ایونٹ کے اوپر ہم نے صرف اس کو ابھی ٹرک آرٹ تک رکھا کیونکہ ایک ٹاپک دیا گیا تھا فیوژن کا. لیکن اسی ایونٹ کے بعد فوراً ایک ہم اپنی ایک ایگزیبیشن لا رہے ہیں جس کے اندر جو کہ فائن آرٹس کا جو اسٹوڈنٹس ہے وہ ڈفرینٹ کلچر کو پریزنٹ کرے گا. یوز آف واٹر کلر, یوز آف آئل پینٹنگ, وہ بہت بڑی بڑی پینٹنگز بنائے گا اور اس کی بھی ہم ایگزیبیشنز کریں گے. اچھا عثمان, اٹس اے ویری ڈفرینٹ تھنگ کہ فیوژن ہوگا ٹکسیڈو اور ٹرک آرٹ. ایگزیکٹلی. اور ٹرک آرٹ پاکستان کی ایک طرح سے پہچان بھی ہے. ہم ویسے بھی صوبے پاکستان میں ٹرک آرٹ کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں, گیسٹ کو بلاتے رہے ہیں, لیکن یہ جو فیوژن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ویسٹرن مارکیٹس ہیں ان میں ویسے بھی ٹرک آرٹ کو بہت پسند کیا جاتا ہے. کلرفل, ویسے بھی آپ باہر جا کے کلرفل کپڑے پہنے تو آپ کو پسند کیا جاتا ہے. پھر جو ہمارا ٹرک آرٹ ہے وہ وہاں کی بسز پہ ہونا شروع ہو گیا ہے, وہاں پہ ہمارے جاگرز جا رہے ہیں جس کے اوپر وہ ٹرک آرٹ کیا جا رہا ہے. اب ایسے میں وائی یو چوز ٹرک آرٹ؟ ریزن کیا ہے؟ ٹرک آرٹ کے علاوہ بھی تو ہماری جو دیگر ثقافتی اگر ہم دیکھتے ہیں کڑھائیاں ہیں وہ بھی بڑی کلرفل ہیں, لیکن ٹرک آرٹ کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ ٹرک آرٹ کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ یہ ٹرک آرٹ کہنا بہت آسان ہے, اگر ہم لیکن اس سیگمنٹ کو دیکھا جائے اس میں بہت زیادہ محنت انوالو ہے. کیونکہ اگر ہم موٹیوز کی بات کریں اور اس کے اوپر جتنے ڈریسز بنیں گے وہ ڈیزائنز بہت کمپلیکیٹڈ اور بہت محنت کا کام ہے. اور اس محنت کو اور اس کلچر کو پرومیننٹ کرنے کے لیے یہ ایک ایونٹ رکھا گیا کہ جس سے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ جتنی محنت ہو رہی ہے اس کے اوپر ان کو ادائیگی بھی دی جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ریزن ہے, کیونکہ رضوان یاد ہے جب ہم پہلے بھی ٹرک آرٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ہمارے آرٹسٹ نے یہی کہا کہ جتنی محنت ہوتی ہے اتنی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. اچھا ایک سوال تو پھر یہاں پہ ایک اور بھی آتا ہے عثمان کہ دنیا اب جیسے ہم بلو پرنٹس کی بات کرتے ہیں وہاں جا رہی ہے. اب صرف چند آپ کے کلکس ہیں اور سارا ڈیزائن آپ کے سامنے آ جاتا ہے, آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اس کو آپ اس کو ڈیجیٹل پرنٹنگ بھی کہا جاتا ہے, ڈیجیٹل پرنٹنگ. اب وہ بھی ہے, اس کے باوجود پینٹنگ آنا, واٹر کلرز کا استعمال کرنا اور محنت کرنا, اس ذرا کاسٹلی نہیں ہو جائے گا؟ اس میں دو تین چیلنجز ہیں. اگر ہم آج کی بات کریں, ہم ایک ورڈ سنتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اے آئی کی بات کرتے ہیں کہ آپ کلک کرتے ہیں اور ایک ڈیزائنز بن جاتا ہے. لیکن ابھی بھی آپ کی بہت ساری مارکیٹ مخصوص ہیں جو کہ ہینڈ میڈ کام کو پسند کرتے ہیں. اب ان مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور وہاں تک پروڈکٹ پہنچانے میں ہمارا ادارہ سب سے زیادہ کام کرتا ہے. ہمارے ادارے کی میں سب سے امپورٹنٹ ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ اگر بچیوں کو پروڈکٹ بنانا آتا ہے, پروڈکٹ بنانے سے لے کے اس کو بیچنا کیسے ہے, کون سے میڈیم یوز کرنے ہیں, کس مارکیٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے, یہ سارے ان کے کورسز کے اندر, ان کی کورس آؤٹ لائن کے اندر انکلوڈ ہیں, تاکہ جب ایک بچی جو ہے وہ اپنا کورس کمپلیٹ کرے تو وہ ایز اے اپنے آپ کو انٹرپرینور پریزنٹ کر سکے. بالکل صحیح. دس از اوور مین آبجیکٹیو آف اوور انسٹیٹیوٹ. اور یہ بہت اس میں ایک اکثر ہم شکایت سنتے ہیں اور ہمارے بہت بڑے بڑے نامور دستکار وہ یہ شکایت کرتے رہے ہیں کہ ہم اپنی دستکاری کی جو بھی ہم نے ایک چیز بنائی ہے, تخلیق کی ہے, ہم اس کو بیچتے ہیں, درمیان میں جو مڈل مین ہے وہ اس کی اچھی قیمت وصول کرتا ہے, اس کو ایکسپورٹ کر کے, اس کی نمائش کر کے, لیکن ہمیں وہ بہت کم قیمت اس کی ادا کرتے ہیں کہ ہماری جو صرف اس کے اوپر قیمت لگی ہوتی ہے صرف ہمیں وہی پیسے وصول ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ایکسٹرا نہیں ملتے, فن کے پیسے ہمیں نہیں ملتے. تو یہ ایک چیلنج رہا ہے. اب اس چیلنج کو ختم کرنے کے لیے یا اس کمپلین کو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دس از دا مین آبجیکٹیو. یہ جو ایک مڈل مین ہے وہ لوگ, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کراچی میں ایک ادارے میں ایز اے ماسٹر ٹرینر پڑھا رہا تھا ویڈوز کو. وہ گھروں میں فٹ بالز بناتی تھیں, گھروں میں بیگز بناتی تھیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں پہ جا کے بیچنا ہے. اگر وہ ریٹیلرز کے پاس جاتی تھی تو ریٹیلرز بہت کم پرائس میں ان سے پرچیز کرتا تھا اور اسے 10 گنا دگنا اس کو بیچتا تھا. اس چیلنج کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डायरेक्ट चीज़ों को बेच सकते हैं। फॉरेन मार्केट को यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो आने वाला फ्यूचर का जो डिज़ाइनर है, वो डायरेक्ट उस मंजिल तक पहुँच जाए। बिल्कुल सही। अभी अच्छा उस्मान, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने एक वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात की, फिर जो मेनली वो ख़वातीन जो घर बैठ के आर्ट पे काम कर रही हैं और अनफॉर्चुनेटली जो मिडल मैन इज इन्वॉल्व इन इट और उसकी वजह से उनको बहुत सा जो मुआवजा है उस पर कट आ जाता है, तो क्या जो आपके इंस्टीट्यूट की ख़वातीन है या जिस तरह इस फैशन वीक के हवाले से आपने बताया, और वैसे भी हम जो बात कर रहे थे कि आप उनकी एग्जीक्यूशन से लेके उनकी मार्केटिंग तक हर चीज़ को देख रहे होते हैं, तो क्या इसमें ये भी बताया जाता है कि आपने खुद एंटरप्रेन्योरशिप में डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, क्योंकि आजकल तो हर फील्ड की डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है, एक्सपर्ट होना इसमें ज़रूरी है, इतने चैलेंजेस आ गए हैं कि आजकल तो हम इस पर कोई रिस्क ले ही नहीं सकते, इतना हमारा वेल एस्टैब्लिश्ड पेज होता है वो ख़त्म हो जाता है कुछ छोटी छोटी हमारी गलतियों की वजह से, तो इस हवाले से भी क्या गाइड किया जाता है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये हमारे, चाहे फोटोग्राफी आप सीख रहे हैं, चाहे आप ग्राफिक्स सीख रहे हैं, चाहे आप फैशन सीख रहे हैं, चाहे आप टेक्सटाइल सीख रहे हैं, हर कोर्स में ये इंक्लूडेड है, कंपलसरी। सेकंड, हमारे अदारे के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस किस्म की ऑडियंस और कौन से लोग आते हैं। स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें सिंगल पेरेंट्स भी हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं, रिटायर्ड पर्सनालिटीज़ भी हैं, एवरी एज। वो लोग जो कि अपनी लाइफ में देयर सम प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्ट्रेस प्रॉब्लम, एंजाइटी, आर्ट सबसे वाहिद सोल्यूशन है जो आपको एक मेडिटेशन देता है। और हमारे अदारे में 30% एक तबका ऐसा है जो बहुत सारी परेशानियों से शिकार है, तो हमारे अदारे में वो सिर्फ इसलिए आता है कि ताकि वो अपने आप को ज़िंदगी में आगे किसी और स्टेप पे लेके जा सके। तो हमने अपने अदारे को ओपनली इस तरह बनाया गया, लाइवली बनाया गया है कि जिसमें कोई भी आए तो उसको एक फ़न महसूस हो, जो कि मैंने आप लोगों में देखा, मैं दोबारा मेंशन करता हूँ कि जो उनको पैशन महसूस हो। आप कुछ भी करें उसमें अपने आप को थकावट ना फील करें, फिर देखें आप कैसे ग्रो कर। हम तो वो सोशल मीडिया पे देखते भी ना, कुछ वीडियोस आती हैं, चाहे वो उसमें कुछ बना रहे हैं, कुछ पेंट कर रहे हैं, किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसमें भी उसके साथ कैप्शन लिखा होता है कि कितना सूदिंग है, कितना रिलैक्सिंग है ये इसको बनता हुआ देखना। अब एक चैलेंज है, बहुत सारे लोग जैसे आप इन तमाम दस्तकारियों को, इस काम को एक्सपोर्ट भी करेंगे, और ख़ासतौर पर अगर बाहर से आ रहे हैं लोग इसको विजिट करने के लिए, देखने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए भी, तो जाहिर है ये चीज़ें फिर बाहर भी जाएंगी प्रोडक्ट्स, और जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके वो डायरेक्ट अप्रोच भी करना चाहेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए भी मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, चैलेंजेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, वो सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रही है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में ये नए एंटरप्रेन्योर्स को सिखाया भी जा रहा है? ये नए एंटरप्रेन्योर्स को सिखाया जा रहा है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ नहीं कर रहे, हम हर एक स्टूडेंट को ऐसे सिखा रहे हैं कि वो अपनी गैलरीज कैसे बनाएगा, कि एक ऑनलाइन के ऊपर वो अपनी शॉप जो है वो कैसे बनाएगा। सही। ये हर एक पर्सन को सिखाया जा रहा है। जबरदस्त, सही हो गया। सो हम और सवाल भी करेंगे, और इस फैशन वीक के हवाले से हम भी बड़े एक्साइटेड हैं और भी जानना चाहेंगे, लेकिन भी दिखाएंगे हम। बिल्कुल। और लेकिन अभी जो है हम जा रहे हैं जी मजर शहजाद साहब की जानिब, जिन्होंने एक ऐसी पिक्चर बनाई है जिस पे मैं उनको कहूंगी जरा इसको खुद से एक्सप्लेन करें, क्योंकि अब हमने नहीं कर रहा, हमारा प्रोग्राम का स्टार्ट इसी से हुआ है, हमारे प्रोग्राम का आगाज इसी से हमारा प्रोग्राम का आगाज इसी से हुआ है। मानूर, मैंने खुद शेरवानी सिलवा ली, कोई पता नहीं इस्लामाबाद में दाखिल पकड़ के आपको मिनिस्टर बना दे, इस वक्त ये सूरत हाल है, और लोग तैयार बैठे हुए हैं। चले प्राइम मिनिस्टर का तो कुछ ना कुछ डिसाइड हो गया या हो रहा है, लेकिन आगे जो वजारतों की तकसीम है ना, ये बड़ा अहम मरला है। और इसमें देखें शीशे लगे हुए हैं, तैयारियां हो रही हैं, तकरीरों की तैयारियां हो रही हैं। खातून भी बड़ी अच्छी नई साड़ी खरीद ली है आपके फैशन हाउस से और हर जगह से, और ये शेरवानी का बड़ा अहम रोल है। वैसे ये बड़ा मजेदार होता है इंतजार करना, बहुत शदीद इंतजार होता है। लेकिन एक और चीज भी मजर साहब इसमें नजर आ रही है कि कुछ तैयार हो रहे हैं और कुछ प्रॉपर्ली तैयार है, उनको जैसे कंफर्मेशन हुई, जिनको थोड़ा कंफर्मेशन है वो मुकम्मल तैयार खड़े हैं कि बस अब ऑर्डर आएगा और हम चले। जबरदस्त मज़ा, बहुत अच्छा आपने कार्टून तख्लीक किया, और यकीनी तौर पर हमारे नाज़रीन भी इससे महसूस हुए होंगे। वापस आते हैं हम कामरान साहब से, उस्मान साहब से बात करते हैं। उस्मान, हम जो बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से और ऑर्गेनाइजेशन, आपने एक 30% का डिजिट शामिल किया है कि जिसमें वो लोग हैं जो सिर्फ फ़न के लिए आना चाहते हैं, आप किसी न किसी अपने एंजाइटी को, स्ट्रेस को कम करने के लिए, तो क्या तरीका है ऑन बोर्ड होने का? कोई फीस है, रजिस्ट्रेशन है, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो मैं इतना हाईलाइट कर रहा हूँ,
میں خود ایک انٹرپرینور ہوں اور ایز اے سیلف میڈ اس ادارے کو جو سٹارٹ کیا گیا ہے، جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس ٹائم ہمارے پاس صرف ایک اسٹوڈنٹ تھا اور ایک اپارٹمنٹ سے یہ ایز اے ٹیچنگ سینٹر تھا، کوچنگ سینٹر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا سینٹر تھا اپارٹمنٹ میں پڑھایا کرتا تھا. اور ود دا پیسج آف ٹائم ود کنسسٹنٹ اینڈ پرسسٹنٹ اپروچ، ایک فیتھ کے ساتھ، جب آپ ایک نیت رکھتے ہیں اور فیتھ رکھتے ہیں اور اپنے زندگی کے کچھ گول رکھتے ہیں تو آپ بھی ایج نہیں میٹر کرتی. میں تو یہ کہوں گا یہ فیتھ نہیں تو بلیو ہے. فیتھ کے ساتھ، کیونکہ جب آپ ڈٹرمنیشن ہوتی ہیں اور کنسسٹنسی ہوتی ہے آپ زندگی میں اپنے مقصد حاصل کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن عثمان مقصد تو ڈفرینٹ مقاصد ہوتے ہیں نا، لیکن کچھ ایسے مقاصد ہوتے ہیں جو کہ پوری سوسائٹی میں بہت بینیفیشل ثابت ہوتے ہیں. آرٹ، میوزک، کلچر، سپورٹس، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر ایک انسان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو کرنٹ سچویشن ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریس میں عوام ہوتی ہے. سم ٹائمز ہم کرنٹ پولیٹیکل سچویشن دیکھیں یا ہم اور اپنی زندگی کے حالات دیکھیں، سڑک پہ چلتے ہوئے زندگی کے حالات، اسٹریس اتنا زیادہ کامن ہو گیا ہماری سوسائٹی میں اور یہ بہت سی بیماریوں کی جڑ بھی ہے. ایسے میں آرٹ، اس طرح کے فیشن ویکس، ایگزیبیشنز اس طرح کی، یا وہ خواتین جن کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے پہ بچوں کی ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، ہم باہر نہیں نکل سکتے، ان کو امپاور کرنا کتنا پازیٹیو رول پلے کرے گا سوسائٹی میں؟ اس میں 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کروں گا. انفارچونیٹلی بہت ساری ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں ہمارے یہاں کا جو سسٹم ہے. ٹھیک ہے، اس سسٹم کے بدولت باہر جانا پڑتا ہے. جب باہر جاتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ دنیا کہاں جاتی جا رہی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت فارورڈ ہوتے جا. ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود ہمیں 1947 سے پاکستان بنا ہے اور اب تک ہم نے کتنی ریسرچ کر لی ہے. آرٹ کے اندر ہم نے کتنی آرٹ ایک اونلی سیگمنٹ. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑے بڑے پینٹرز جن کی بہت اچھی پینٹنگز ہیں روڈز پہ پینٹنگز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اینڈ آئی فیل ویری بیڈ کہ ہمارے آرٹ کو وہ پروموشن نہیں ملتی ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس کہ میں اس لوبنگ سسٹم میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. میرا صرف اتنا ایک کنسرن ہے، ایک سوال ہے کہ جو آرٹ ہے نا، آرٹسٹ ہے، اس کو اس کی رسپیکٹ اور اس کی پوزیشن ملنی چاہیے. بالکل. جب یہی ہم آرٹ کو باہر لے کے جاتے ہیں، یہ ملٹی پلائی 3 ٹائم اس کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے اور اس کی اس اپریسیشن بھی. ریونیو جنریشن، ریمبرسمنٹ زیادہ ہے. بہت عثمان، سسٹم کی آپ نے بات کی تو ایک جیسے آپ نے کہا نا فیتھ اور بلیو ہے، تو ایسے ایک فیتھ اور بلیو میرا بھی ہے کہ سسٹم ہم ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے رویے ہیں وہی سسٹم بناتے ہیں. ہم بلیم کسی اور کو کر دیتے ہیں لیکن سسٹم تو ہم ہی ہیں. بہت شکریہ عثمان شاہ اور بیسٹ آف لک. آپ اللہ کرے آپ کامیابیاں حاصل کریں اس میں اور مزید لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آ کر مزید بہت کچھ سیکھیں. اور آپ کے توسط سے لوگ کامیابی حاصل کریں. اور وی فیل سو گڈ ٹو نو کہ خواتین کو امپاور کیا جا رہا ہے. اور یہ جو فیشن ویک ہونے والا ہے اور اس میں جو خواتین کی امپاورمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے. پاکستانی ٹرک آرٹ اور ٹکسیڈو کی جو فیوژن، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ. لیکن اب رخ کرتے ہیں آج